بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تجزیے میرے بات سے باہر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دنیا کتنی سمٹ کر رہ گئی ہے۔ سلطان شاہ کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پاکستانیوں کے بارے میں وہ پوری طرح باخبر تھا۔ وہ اپنے ملک سے کٹ کر شی یا ڈیوڈ اسٹارز بالوں کے لیے کام کرنے آیا تھا، وہاں سے تربیت کے لیے امریکہ آ گیا۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے بڑوں نے اسے فراموش نہیں کیا، اسے خطے کی صورتحال سے باخبر رکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس سے کہیں بھی فائدہ اٹھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بریفنگ اس کے بہنوئی کی موت کی وجہ سے اسے بھیجی گئی ہو۔ اس کے بہنوئی کی موت کا کراچی کے زخمیوں سے کیا تعلق تھا؟ میرے ساتھ ہونے والی گفتگو میں اس نے ہر نقطے سے بھرپور نفسیاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں پسینے چھوٹ گئے تھے؟ ویرا نے نظریں گھما کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی میرے سر پر لٹھ بھی رسید کر دیتا تو مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اس کی باتوں سے ہو رہی تھی۔ خود تمہارے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، شاید وہ واقعی رات بھر سوچتا رہا تھا۔ اب تم نے اسے کس شمار میں رکھا ہے؟ ویرا نے ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا۔ ہم تلوار کی تیز دھار پر چل رہے ہیں۔ امریکی قانون ہمارا بدترین دشمن ہے۔ یہاں ہم بہت صاف ذہن کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں، ذہن ذرا سا بھی دھندلایا تو ہم بے موت مارے جائیں گے۔ اپنی تمام یقین دہانیوں کے باوجود وہ اب ناقابل اعتبار ہے، تو کیا اس کی باری بھی آنے والی ہے؟ ویرا کی آواز مانی خیز تھی۔ اس کا انحصار خود اس کے رویے پر ہوگا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سرزمین پر ہمارا آخری شکار ثابت ہو۔ نیک موڈلے کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ ویرا ہر بات اسی وقت جان لینا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے میں واپسی کی بکنگ کرانی چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کچھ دیکھا جائے گا۔ واپسی؟ ویرا کے ہونٹوں سے تہیہ زدہ آواز نکلی۔ اسے تم نے ٹھوس خلائی ایندھن کے ذخائر کی تلاش میں لگایا ہوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اسے سمجھنے دو کہ ہم اس سے معلومات حاصل کرنے کی امید میں یہاں دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے۔ اس ذخیرے کی تباہی کے لیے ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈالیں گے۔ امریکہ کو شاید زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے ہاتھی اور چیونٹی کی مثال ٹھیک ہی دی تھی۔ تم اسے دھوکہ دے کر یا اس سے بچ کر یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہو، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہمارے آخری شکار بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ راہ والوں کو اسے کھونے پر بہت صدمہ پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارا ذہن صاف نہیں ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ویرا کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بدری ناتھ سے بات کرنے کے بعد میرا ذہن بری طرح الجھا تھا اور میں خطرات کو دبے پاؤں اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ ابتدائی باتوں میں بدری ناتھ نے یہ جاننا چاہا تھا کہ امریکہ میں میرے معاونوں کی تعداد کیا تھی۔ وہ ایک نازک اور حساس سوال تھا جس کی اہمیت ویرا کے پلے نہیں پڑ سکی تھی۔ فورٹ ہاؤس پر چاروں داؤدی ستاروں اور ان کے حواریوں کے خلاف کارروائی میں ہم سے سب سے بڑی اور سنگین غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس میں ویرا بیم گن استعمال کر بیٹھی تھی۔ جدید ہتھیاروں کا کوئی بھی ماہر اس کا شکار ہونے والے کا زخم دیکھ کر ہی بیم گن کے استعمال کی نشاندہی کر سکتا تھا، اور یہ خبر بیم گن کے نام کے بغیر اخبارات میں آ چکی تھی۔ بیم گن بازاروں میں ملنے والی کوئی عام گن نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شی کے ہر آئی مین کو یہ گن دی جاتی تھی، اور ویرا نے بھی ایک آئی مین سے ہی وہ گن حاصل کی تھی۔ شی امریکہ کی سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھنے والی تنظیم تھی۔ اس کے ہر آئی مین کو وہ بیم گن پینٹاگون سے حاصل کر کے دی جاتی تھی، جس کا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہونا ضروری تھا۔ بلیک ڈیڈ ویرا اور جیمی لائٹ کے ہمدردوں میں سے تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ اس نے شی کے کسی آئی مین سے وہ گن لے کر عارضی طور پر ویرا کے حوالے کی تھی۔ امریکہ سے واپسی سے پہلے ویرا وہ گن بلیک ڈیڈ کو لوٹانے کی پابند تھی۔ فورٹ ہاؤس میں دو داؤدی ستاروں کے جسموں پر بیم گن کے جلسے ہوئے سوراخ امریکی حکام کو چونکانے کے لیے کافی تھے۔ بیم گن کے استعمال کا یقین ہوتے ہی وہ یہ اندازہ لگاتے کہ فورٹ ہاؤس پر حملہ آور ہونے والوں میں شی کا کوئی نہ کوئی آئی مین ضرور شامل تھا۔ بیم گنز کے اجراء کا ریکارڈ موجود ہونے کی بنا پر پینٹاگون کے حکام کسی بھی لمحے امریکہ میں موجود ہر آئی مین سے رابطہ کر سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ شخص فوراً گرفت میں آ جاتا جس نے اپنی بیم گن بلیک ڈیڈ کو مستعار دی ہوئی تھی۔ شی والے حکومت سے ہمیشہ بہت قریب رہے تھے۔ بلیک ڈیڈ کی نشاندہی ہوتی اور ہمارے لیے اس ملک کی زمین تنگ ہونی شروع ہو جاتی۔ شاید بدری ناتھ نے بھی شی کا نام لیے بغیر یہی پوچھنا چاہا تھا کہ شی کے کتنے منحرفین میرے مدد کر رہے تھے۔ میرے اور ویرا کے قریبی مراسم زیر زمین لوگوں سے حلقوں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ ہر قابل
قابل ذکر شخص جانتا تھا کہ ویرا نے محض میری وجہ سے اپنے باپ سے ٹکر لے کر اس کے اور امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا۔ شاید بدری یہ سمجھ رہا تھا کہ شیعہ میں ویرا کے ہمدرد چوری چھپے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ 2 اور 2 4 جیسی سیدھی سادی مساوات تھی۔ ہم میں سے ہر شخص کے گرد گھیرا تنگ ہونے سے پہلے ہمارا امریکہ سے نکل جانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ وقت کی دوسری اہم ضرورت یہ تھی کہ بیم گن بلیک ڈیڈ کو لوٹا دی جائے تاکہ اسے اس کے اصل مالک کی تحویل میں پہنچایا جا سکے۔ تم اس وقت بوجھ بجکڑ بنے کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کچن کا چکر لگانے کے بعد ویرا نے پوچھا۔ تلوار کی دھار مزید باریک اور تیز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں بیم گن سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ یہ کسی کے بھی گلے پڑ سکتی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ ویرا آنکھیں نکال کے بولی۔ بلیک ڈیڈ کا یہ تحفہ عارضی اور قابل واپسی ہے، اسے پھینکنے کی حماقت بھی نہ کرنا۔ اس نے یہ کسی آئی مین سے ادھار لی ہوگی۔ چھٹکارے سے میرا یہی مطلب تھا کہ اسے بلیک ڈیڈ کو لوٹا دیا جائے۔ شاید تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے تمہیں بیداری کی حالت میں برے برے خواب نظر آ رہے ہیں۔ یہ خاموش اور مہلک ہتھیار ہر قدم پر ہماری ضرورت ثابت ہوگا۔ اس کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ میں پرتشویش نظروں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ ذرا بلیک ڈیڈ کو تلاش کرو، اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ویرا سے کہا۔ ویرا اپنی جگہ چھوڑ کر ناگواری کے انداز میں فون کی طرف بڑھی ہی تھی کہ گھنٹی بج اٹھی۔ ویرا نے منہ بنا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ روزی بیبی، آئی ایم سوری مگر کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کیا تم میرا دیا ہوا تحفہ مائک کے ہاتھ اسی وقت مجھے بھجوا سکتی ہو؟ ویرا کی ہیلو کے جواب میں بلیک ڈیڈ کی معذرت خواہانہ آواز ابھری۔ چاہو تو میں اس کے ساتھ چند روز کا کرایہ بھی تمہیں بھجوا دوں۔ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے بنائے ہوئے لہجے میں بلیک ڈیڈ کو جواب دیا۔ اوہ بیبی، مجھے معلوم تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گی مگر بہت سخت مجبوری ہے، اور میں مائک کے ہاتھ ایک لفافہ بھی بھیج رہا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع ہونے سے پہلے اونچی آواز میں کہا، یورپ کی کسی بھی ایئر لائن پر ہماری واپسی کی نشستیں بک کرا دو۔ کم آن اسلم، اس نے اسلم کو امریکی لہجے میں بگاڑ کر کہا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم فوراً ہی واپسی پر تول جاؤ۔ میں آؤں گا تو تمہیں پوری تفصیل بتاؤں گا، تم خود میری مجبوری کے قائل ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تمہاری بیبی ایلیفینٹ کے روٹنے سے پہلے میں واپسی کا ارادہ کر چکا تھا، اس کے اسباب بھی ملاقات پر سن لو گے۔ یہ کام بہت ضروری ہے۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ بلیک ڈیڈ سے بات کرتے ہوئے پہلی بار CSD پر سرخ بلب روشن ہوا۔ ہلکا سا بزر چیخا اور لائن بے جان ہو گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ بلیک ڈیڈ کے فون پر نامعلوم وجوہ کی بنا پر آبزرویشن لگا دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کھل کر مجھے کوئی بات کیوں نہیں بتاتے؟ ویرا اعصاب زدہ آواز میں گھررائی۔ CSD کی غیر متوقع مداخلت نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ پرسکون رہنے کی کوشش کرو، شاید ہمارا کھیل کسی خطرناک مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ بدری ناتھ پکا حرامزادہ ہے۔ اتنی باتیں کرنے کے باوجود اس نے مجھ سے بعض باتیں چھپائی ہیں۔ ویرا کے لیے خود کو پرسکون بنانے کی ایک ہی راہ تھی، وہ کسی علمزدہ گھریلو خاتون کی طرح بکتی جھکتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی واپسی اسکاچ کی بوتل یا کم از کم لبریز گلاس کے ساتھ ہوگی۔ میں نے فوراً ہی مائک کے لیے کال بیل بجا دی۔ مائک کسی جن کی طرح فوراً ہی آ موجود ہوا۔ اس کے پیچھے ویرا اسکاچ کے گلاس کے ساتھ آ گئی۔ ویرا نے اپنے بیگ میں سے چرمی ہولسٹر میں لپٹی ہوئی بیم گن نکال کر حد تک امیز انداز میں مائک کے سامنے ڈال دی۔ میں نے بریف کیس سے دونوں پاسپورٹوں کا لفافہ نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں چیزیں اسی وقت بلیک ڈیڈ کو پہنچا دو۔ ہمیں کسی بھی نان امریکن ایئر لائن سے کراچی کے لیے بکنگ چاہیے۔ کل کی کوئی پرواز مل سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ مائک کا دانہ احمقانہ انداز میں کھلا اور پھر اچانک بند ہو گیا۔ اپنی طرف سے حیرت کے اس بے ساختہ اور خاموش اظہار کے بعد اس نے لفافے میں سے پاسپورٹ نکالے جن کے ساتھ ہمارے ٹکٹ بھی موجود تھے۔ نان امریکن ایئر لائن ناممکن ہے، اس نے ایک ٹکٹ کا جائزہ لیتے ہی اعلان کر دیا۔ مجھے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ حالات کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ ہمارے پاس امارات کے ٹکٹ تھے جن کے ذریعے نیو یارک، لندن سیکٹر یا امریکن ایئر لائن سے ہی سفر کرنا تھا۔
تھا۔ لندن سے دبئی کے راستے امارات کی پرواز مل سکتی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کو نبھانے کے لیے جلدی سے کہا، دیکھ لینا ہمارے ٹکٹ پورے کرائے کے ہیں، ان پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، ایسے مسافروں کو شاید ہر ایئر لائن قبول کر لیتی ہے۔ مائک کو غیر ضروری مداخلت پر ایک مرتبہ پھر بھرپور خوراک مل چکی تھی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق کوئی سوال نہیں کیا اور دونوں چیزیں لے کر خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے ہم سے یہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی کہ اس وقت بلیک ڈیڈ کہاں ہوگا۔ ویرا خاموش بیٹھی وہ تماشا دیکھتی رہی۔ مائک کے جانے کے بعد ایک دم پھٹ پڑی، تم ایک بات کہتے ہو، تھوڑی دیر بعد کالا کتا بھی وہی بات کہتا ہے، تم دونوں مجھے زچ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ دھیرج دھیرج، یہی بات تم نے انگریزی میں کہی ہوتی تو کالا کتا برا مان کر تمہیں کاٹ بھی سکتا تھا، ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بدری ناتھ کہہ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ویرا جل کر بولی، تم کالی زبان ہو، جو منحوس بات منہ سے نکالتے ہو کر رہتی ہے۔ اس وقت بھیم گن کی وجہ سے کون سی قیامت آنے والی تھی؟ میرا صرف قیاس تھا، اصل وجوہ پر وہی روشنی ڈال سکتا ہے جس نے اپنا تحفہ واپس منگوایا ہے۔ میں نے مسمی صورت بنا کر بے چارگی سے کہا، ہم کل تک یہاں کیا کریں گے؟ تم نے آج کی بکنگ کیوں نہیں کروائی؟ بکنگ تو اب اللہ کی رضا اور ایئر لائن والوں کی رضامندی سے ہوگی۔ سنا ہے کہ یہاں سے بحر اوقیانوس کے پار جانے والی پروازیں شام تک نکل جاتی ہیں تاکہ وقت کے فرق کے ساتھ صبح تک یورپ پہنچ سکیں۔ رات کو وہ اپنے ہوائی اڈے بند کر دیتے ہیں۔ ویرا پھاڑ کھانے والی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں اسے نظر انداز کر کے ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر آ بیٹھی اور میرا شانہ ہلاتے ہوئے درست لہجے میں بولی، بننے کی کوشش مت کرو اور میری بات کا جواب دو۔ میں نے بتایا نا کہ آج کے لیے دیر ہو چکی ہے، کل کا پروگرام ہی بہتر رہے گا۔ پروگرام نہیں، بھیم گن، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اس سے کیا مصیبت آ رہی تھی؟ اپنے اسباب پر بلیک ڈیڈ ہی روشنی ڈال سکے گا۔ میری دانست میں کل رات بھیم گن غلط بلکہ غیر ضروری طور پر استعمال کی گئی تھی۔ اس کی جلاہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ کیسے؟ میں اس کا اسباب جاننا چاہتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ امریکہ میں بھیم گن شاید مخصوص فوجیوں اور شی کے آئی مین کے ہی پاس ہوتی ہے۔ ویرا کے چہرے پر چھائی ہوئی جلاہٹ کافور ہو گئی۔ اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں بھیم گن استعمال کروں گی؟ تم نے کل رات ہی مجھے کیوں نہیں روکا؟ وہ ذہین تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا ایک فکرہ سن کر ہی وہ پوری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، کل رات مجھے بھی اس خطرے کا ادراک نہیں تھا۔ بدری کی کہی ہوئی باتوں پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن پر یہ خطرہ منکشف ہوا تھا۔ پھر بلیک ڈیڈ کی پریشانی اور عجلت قابل فہم ہے۔ اگر کوئی جانچ پڑتال شروع ہو چکی ہے تو بھیم گن کو جلد از جلد اس کے اصل مالک تک پہنچ جانا چاہیے۔ روانگی کی تیاری شروع ہو چکی ہے تو اب تک نیک موڈلے کی بھی خبر لینی چاہیے۔ بھیم گن سے محرومی کے بعد یہ کام خاصا دشوار ثابت ہوگا، ویرا نے تبصرہ کیا۔ کسی پرشور ہتھیار کے مقابلے میں وہ بہت بہتر تھی۔ یہی کام ہاتھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بلیک ڈیڈ نے عجلت سے کام نہ لیا ہوتا تو میں اپنا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اب وہ متروک ہو چکا ہے۔ پھر بھی میں جاننا ضرور چاہوں گا۔ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہاں زندگی کا محور صرف اور صرف بجلی ہے۔ عمارت جتنی بڑی ہوگی بجلی پر انحصار بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ نیو یارک ہلٹن اینڈ ٹاورز میرا دیکھا ہوا ہے، وہاں بجلی کے موٹے زیر زمین تار کہیں نہ کہیں فرش سے برآمد ہو کر عمارت میں پھیلتے ہوں گے۔ بھیم گن کی پتلی سی دار سے ان تاروں کو کاٹ کر پورے ہوٹل میں بدترین افراتفری پھیلائی جا سکتی تھی۔ یہ کام میرے ذمہ ہوتا، تم مقررہ وقت پر اس فلور پر ہوتے، اندھیرا اور افراتفری پھیلتے ہی اسے ٹھکانے لگا دیتے۔ میں نے اتنے بڑے ہوٹل میں ہنگامی روشنیوں وغیرہ کا ذکر کر کے بات کو طول نہیں دیا۔ ویرا کا جواب یہی ہوتا کہ نیو یارک جیسے شہر میں بجلی فیل ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، تو ہنگامی بندوبست کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا اپنے سکون آور مشروب سے شغل کرتی اور میرے ساتھ نک کے مسئلے پر سر کھپاتی رہی۔ ہم نے بہت دیر تک کئی متبادل طریقوں پر تبادلہ خیال کیا لیکن اسے راہ سے ہٹانے کے کسی محفوظ طریقے پر متفق نہ ہو سکے۔ اس دوران میں ویرا مجھے اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کر چکی تھی۔ مجھے یہ فکر بھی پریشان کر رہی تھی کہ بلیک ڈیڈ سے بات کرتے ہوئے یکا یک کیا مداخلت ہوئی تھی۔ گفتگو کے دوران میں لائن کٹ ہی گئی تھی تو بلیک ڈیڈ کو اخلاقاً دوبارہ نمبر ملا کر بات کرنی چاہیے تھی۔ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا اور ویرا فون پر زیادہ وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوپہر کے بعد ڈور بیل بجی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا تھا۔ مائک کے پاس چابی موجود تھی، وہ گھنٹی بجائے بغیر دروازہ کھول کر اندر آ سکتا
تھا میں قدرے تشویش کے عالم میں دروازے پر پہنچا تو ڈور لینس کے ذریعے بلیک ڈیڈ کا چہرہ نظر آیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، بلیک ڈیڈ چھپاک سے اندر آ گیا۔ یہ بتاؤ کہ روزی کہاں ہے؟ بیڈ روم میں بیٹھی تحفے سے محرومی کا غم غلط کر رہی ہے، میں نے مسکرا کے بتایا۔ وہ سیدھا اسی طرف چل دیا اور ویرا کا سامنا ہوتے ہی سراپا انکسار بن کر اس سے معافی تلافی کرنے لگا۔ اپنی ان کوششوں میں وہ ویرا کے سر پر سوار ہوا جا رہا تھا۔ آرام سے کرسی پر بیٹھ کر بات کرو۔ ویرا نے اسے بے اعتنائی سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، تم نے بات کرتے کرتے اچانک فون بند کیوں کر دیا تھا؟ میں کیوں بند کرتا؟ میں سمجھا کہ مداخلت محسوس کر کے ڈینی نے فون بند کیا ہے۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی، وہ غلطی جوڈی کی تھی۔ الو کی پٹی بالکل سٹھیا گئی ہے، میں بات کر رہا تھا اور اس نے دوسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے اس کی خاصی ٹھکائی کی ہے، آج کے تھپڑ وہ برسوں نہیں بلا سکے گی۔ اسے گمانڈ ہو گیا تھا کہ وہ جو چاہے کرتی پھرے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ بلیک ڈیڈ کی آمد نے ہماری ایک تشویش رفع کر دی۔ ویرا نے فوراً اگلا سوال داغ دیا، تمہیں بیم گن کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ تم نے مجھے نہ دی ہوتی۔ اس معاملے میں میں خود کو تمہارا مجرم محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اپنی اہم ترین مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر یہاں دوڑا چلا آیا۔ دراصل غلطی میری تھی۔ تم پیری کاویل کو جانتی ہوگی، اس کی یہ بیم گن پچھلے کئی مہینوں سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے پوچھے بغیر تمہیں دے دی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم خوش ہو جاؤ گی، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی تک بہت خوش ہوں۔ ویرا نے درمیان میں لقمہ دے کر زبردستی دانت نکال دیے۔ بلیک ڈیڈ سر جھٹک کر بے ساختہ ہنس پڑا۔ آج صبح بوسٹن سے پیری کا فون آیا، پینٹاگون کے کسی انسپیکٹر نے اسے فوری طور پر بیم گن واپس لوٹانے کی ہدایت کی تھی۔ میں نے اسے امانت میں خیانت کا اعتراف کرنے کے بجائے تم سے شرمندگی مول لینے کو ترجیح دی۔ اب میرا ایک آدمی بیم گن لے کر بوسٹن گیا ہوا ہے، میں نے پیری کو ہدایت کی ہے کہ وہ میرے آدمی کے سامنے ہی گن چلا کر چیک کر لے کہ وہ ٹھیک کام کر رہی ہے، تاکہ اس کے کل رات چلائے جانے کا ثبوت باقی نہ رہے۔ میں نے کہا، ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے 10 غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، میں نے اس پر سے سارے نشان وغیرہ بھی بالکل صاف کر دیے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پینٹاگون والے اپنی تجربہ گاہوں میں ان کی جانچ پڑتال کرنے بیٹھ جائیں، ایسے اسپیشل ہتھیاروں سے پرہیز ہی اچھا ہوتا ہے۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ویرا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو اس نے بھی اسے استعمال نہ کیا ہوتا، ہم میں سے کسی کے صرف 2 راؤنڈ زیادہ خرچ ہوتے۔ ویرا نے مجھے معاف کر دیا، وہ قصہ ختم ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری واپسی کا کیا چکر ہے؟ کورٹ ہاؤس میں ویرا کا انتقام پورا ہو چکا ہے، پریس کے تیور اچھے نہیں ہیں، یہ معاملہ خوب اچھالا جائے گا، یہاں رکے رہے تو ہم دونوں بھی زد میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا، میرے سامنے پریس والوں کی رگ دبتی ہے، میں نے انہیں خوب کھلاتا پلاتا ہوں، کئی رپورٹروں کو میرے ٹھکانوں سے بتے ملتے ہیں، تم نے دیکھ لیا کہ کوئی کھل کر میرے خلاف لکھنے کی جرت نہیں کر سکا، حالانکہ تم یہی چاہتے تھے۔ ویرا نے ٹکڑا لگایا، سزا یابی کا خوف نہ ہوتا تو تم پورے نیو یارک میں بینر لگوا دیتے کہ ڈیوڈ سٹارز تم سے ٹکرا کر فنا ہوئے ہیں۔ میں جو کچھ چاہتا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لوگ سطروں کے درمیان بن لکھی تحریر کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تم سے ابھی تک باز پرس یا تفتیش کا سلسلہ شروع نہیں ہوا؟ ویرا نے پوچھا۔ کیسی باز پرس؟ کس بات کی تفتیش؟ بلیک ڈیڈ نے فضا میں ہاتھ اچھال کر کہا، وہاں سے تمہارے ایک آدمی کی لاش ملی ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ میرا رسمی موقف تم نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا، باقی باتیں میرے وکیلوں کے علم میں ہیں، میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے ہر بات سمجھا دی ہے۔ پولیس کچھ جاننا چاہتی ہے تو میرا وقت برباد کرنے کے بجائے میرے وکیلوں سے رجوع کرے، کوئی قانونی مجبوری لاحق ہوئی تو وہ مجھے مناسب مشورہ دیں گے۔ کیا امریکہ میں جرم کر کے بچ نکلنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ اس کے لیے صرف 2 باتیں ضروری ہیں، ویرا سے پہلے بلیک ڈیڈ بول پڑا۔ تم کو اپنے قانونی حقوق کا پورا علم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے وکیلوں کے بڑے بڑے پیٹ بھرنے کے لیے مالی وسائل کی موجودگی ضروری ہے۔ جرم کی شہادتیں سامنے ہوں تو پھر کوئی گئی گزری جیوری بھی مجرم کو معاف نہیں کرتی، ہر وسیلہ درا رہ جاتا ہے۔ تمہاری دانست میں وہاں 8 لاشوں اور 4 زخمیوں کی موجودگی کو شہادت نہیں مانا جائے گا؟ میں نے متعجب ہو کر سوال کیا۔ وہ واقعہ وہاں میری موجودگی کی کوئی شہادت نہیں مل سکے گی، وہ فخر سے بولا۔ میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ تم اپنے دفاع کی طرف سے اتنے مطمئن ہو، مطمئن نہ ہوتا تو ویرا سے معذرت کے لیے یہاں تک دوڑا نہ چلا آتا۔ اس نے کہا، مجھے مائک کی واپسی کی توقع تھی، اسے تم کہاں چھوڑ آئے؟ ویرا نے پوچھا۔ وہ تم دونوں کی بکنگ کے لیے گیا ہوا ہے، یہاں سے آئے دن پروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن رش کم ہونے میں نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا سال پورا یورپ اور امریکہ
بندہ ادھر سے ادھر سفر کرتا رہتا ہے، دیکھو کب کی نشستیں ملتی ہیں۔ ہم جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے؟ مائک ان کاموں میں ماہر ہے، تم اس پر اعتماد کر سکتی ہو۔ جانے سے پہلے ایک کام میں تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سفر کا موضوع ختم ہوتے ہی میں نے بلیک ڈیڈ سے اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ تم دونوں نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد میں تمہارے لیے دنیا کے آخری سرے تک دوڑ لگا سکتا ہوں۔ تم کام بتاؤ، ممکن ہوا تو وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ مین ہیٹن کے ایک بڑے ہوٹل میں مقیم ایک امریکی کو اغوا کرنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ بیبی، میری بات سنتے ہی بلیک ڈیڈ نے تحقیرانہ انداز سے کہا، یہ بات اخلاقی ہے، خود پی رہی ہو، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ ذرا ہم دونوں کے لیے بھی ڈرنک بنا لاؤ۔ ویرا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اسے بلیک ڈیڈ کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ کوئی تعارض کیے بغیر کچن کی طرف چل دی اور بلیک ڈیڈ میری طرف جھکایا۔ وہ امریکن کون ہے؟ اپنی برادری کا کوئی آدمی ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایک بیوروکریٹ بلکہ سفارتکار ہے، پاکستان میں خاصا ٹائم گزار کر آج کل یہاں آیا ہوا ہے۔ اس کے اعمال کے اعتبار سے اسے اپنی برادری کا فرد ہی سمجھ سکتے ہو۔ صرف اغوا اور پوچھ گچھ کا ارادہ ہے یا آگے بھی کچھ ہونے کا امکان ہے؟ اس نے پورے خلوص سے سوال کیا۔ شاید بات آگے تک جائے گی، یہ کام نہ ہو سکا تو مجھے ہمیشہ الجھن رہے گی۔ اس کا نام پتہ بتا دو، میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، تمہارے الفاظ سے کچھ نیم دلی سی جھلک رہی ہے۔ میں نے نرمی سے شکوہ کیا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اگر وہ عام آدمی کی طرح رہ رہا ہے تو اسے یہاں پہنچانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اس پر محافظ مامور ہوئے تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں کسی بھی کام میں اوچھا ہاتھ ڈالنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہونے والا کام ہو تو بس ہو کر ہی رہتا ہے۔ اپنے ملک میں ہے، مجھے امید نہیں کہ اس پر کوئی غیر معمولی پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا۔ میں نے کہا، اسے لانے کے لیے یہ جگہ شاید مناسب نہیں رہے گی۔ اس نے گل گپاڑا مچایا تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور کام بگڑ جائے گا۔ اسے منہ باندھ کر بے ہوشی کی حالت میں لایا جائے گا۔ پوچھ گچھ تحریک کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس کا باپ بھی یہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ دوسری جگہ تم بے آرامی محسوس کرو گے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اس کی تجویز قبول کر لی۔ اس وقت ویرا ٹرے میں ڈرنکس کے لوازم لے آئی۔ اس نے بلیک ڈیڈ کے حکم کی لفظ بے لفظ تعمیل کرنے کی بجائے گلاسوں کی تیاری کا کام اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بلیک ڈیڈ نے جب ویرا کو ٹکا سا جواب دے کر امریکہ سے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا تو میں نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی۔ میں نے اسے خود غرض اور احسان فراموش تصور کر لیا تھا، لیکن اس سے مراسم استوار ہونے کے بعد میں اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ صاف گو تھا اور اسی وجہ سے کبھی کبھی بد دماغ نظر آنے لگتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔